بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو ایک اسپیشل ایڈیشن نیو یارک امریکہ سے۔ ناظرین، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود ہیں۔ 22 ستمبر کو آپ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اپنی کلیدی خطاب میں آپ پاکستان کا موقف پیش کریں گے جو اہم ترین ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ دورہ UN کے دوران سائیڈ لائنز پہ اہم سمٹس میں بھی شرکت کریں گے، جس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور کلائمیٹ چینج سے متعلق جو سمٹ ہے ان کو یہاں پر سفارتی حلقے خصوصی اہمیت دے رہے ہیں۔ پھر انٹرنیشنل میڈیا سے انٹریکشن بھی ہے اور معروف امریکی تھنک ٹینکس کے دورے بھی کریں گے۔ آپ کے دورہ UN پاک امریکہ تعلقات کے تناظر میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان صاحب۔ ان سے ہم دورہ UN اور پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سر، بہت شکریہ پروگرام سچ کے لیے وقت نکالنے کا۔ یہاں یہ بتاتے چلیں مسعود خان صاحب ہمارے مستقل مندوب بھی رہ چکے اقوام متحدہ میں، تو سر وزیر اعظم کے دورہ UN کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کی اہمیت کے حوالے سے پہلے ہمیں بتائے گا ٹو سٹارٹ وتھ۔ اگر آپ ویسے جو ہے دو طرفہ مذاکرات کریں یا ملاقاتیں کریں تو اس میں بڑا وقت لگ جاتا ہے، لیکن جب ملک کا کوئی وزیر اعظم یہاں آتا ہے یا صدر آتا ہے تو اس کے بہت سے سربراہوں سے یہی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ اس دورے کی بنیادی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری سے آپ کو خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جنرل اسمبلی میں دنیا بھر کے مندوبین موجود ہوتے ہیں، جتنے بھی اقوام متحدہ کو جن کے پاس نمائندگی ہے، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان روایتی طور پر یہاں آتا رہا ہے، اپنا نقطہ نظر پیش کرتا رہا ہے، اور اس مرتبہ بھی ہم نے اس روایت کو برقرار رکھا ہے، تو اس دورے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ویل پٹ اپ۔ وزیر اعظم پاکستان کے دورے میں امریکی معروف تھنک ٹینکس میں کے دورے بھی وہ کریں گے، ان سے ملاقات ہوگی، پھر انٹرنیشنل میڈیا سے انٹریکٹ بھی کر رہے ہوں گے۔ ان انٹریکشن سے، ان دوروں سے کیا اس کے نتائج مثبت نکل سکتے ہیں آپ کی رائے میں؟ جو تھنک ٹینکس ہیں یہاں امریکہ میں خاص روایت ہے، یورپی ممالک میں بھی ہے، لیکن بالخصوص امریکہ میں تھنک ٹینکس جو ہیں وہ سوچ بچار کرتے ہیں، اس کے بعد پالیسی سازی کرتے ہیں، اور یا حکومت کو مشورہ دیتے ہیں، حکومت وقت کو مشورہ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے پالیسی بنائی جائے۔ کانگریس کو بھی دیتے ہیں یہ تھنک ٹینکس جو ہے، اور ان کی آواز سنی جاتی ہے۔ یہاں جو بھی تھنک ٹینکس ہیں، کاؤنسل آن فارن ریلیشنز پہ جو ہے وزیر اعظم تشریف لے جائیں گے، تو ایک ملک کے وزیر اعظم کو یہ بھی موقع ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس کے ملک کی کیا سوچ ہے، امن و سلامتی کے حوالے سے، معاشی ترقی کے حوالے سے، دوسرے ملکوں سے تعلقات کے حوالے سے، یا فرض کیجیے آپ امریکہ میں موجود ہیں تو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کس طریقے سے، کس نہج پہ بڑھائے جائیں۔ تو یہ ایک نادر موقع ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقوام متحدہ کا جب اجلاس ہوتا ہے تو پورا شہر یہاں نیو یارک، مینہٹن بالخصوص مصروف ہو جاتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ پیش جو ہیں وہ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی میں نے جیسے کہ بتایا کہ وہ CFR سے خطاب کریں گے تو یہ کہ بہت اہم خطاب ہوگا۔ سر، امریکہ پاکستان تعلقات پہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں۔ بحیثیت سفیر، پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کے لیے اس وقت کن اقدامات کی ضرورت ہے آپ کی رائے میں؟ کئی دہائیوں تک یہ تعلقات بڑھتے رہے، کبھی بلندیوں پہ گئے، کبھی کوئی غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ ان میں طوالت بھی ہے اور ان میں ایک قسم کی استقامت بھی ہے، یعنی ہم حلیف کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور جو ہے ہمارا جو ہے معاشی تعاون بھی رہا ہے، اسٹریٹجک تعاون بھی رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہزاروں طلباء اور طالبات جو ہے یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، بہت سے لوگ جو پروفیشنلز ہیں جنہوں نے یہاں تربیت حاصل کی ہے، انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے پاکستان نے بھی جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو تھے اس سے بہت فائدہ اٹھایا، اور امریکہ نے بھی پاکستان کے اوپر انحصار کیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اگست 2021 میں جب امریکی فوجیوں کا وہاں سے انخلا ہوا تو اس کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات کے درمیان ایک خاص قسم کا غیر یقینی ماحول بن گیا تھا تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ریاستوں نے پھر سوچ بچار کی اور اس کے بعد یہ کہا کہ چلیں اب ہم کوئی جنگ نہیں لڑ رہے، لیکن یہ ہے کہ
جنگ کے بغیر بھی ہمارے تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے دو جو پہلو تھے ان کی طرف خاص توجہ دی. ایک یہ تھا کہ جو ہمارا جو سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون چل رہا تھا اس کو نہ صرف برقرار رکھا جائے بلکہ مضبوط کیا جائے، کیونکہ امریکہ کے وہاں سے نکلنے کی وجہ سے یا نکلنے کے بعد جو ہے کوئی دہشت گردی تو ختم نہیں ہوئی. پاکستان تو دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دہشت گردی کے سلسلے میں تعاون جاری رہنا چاہیے، اور دوسرے جو ہے علاقے کے استحکام کے لیے ہماری مشاورت جاری رہنی چاہیے، کوششیں بھی جاری رہنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ افغانستان میں استحکام آنا چاہیے تاکہ اس کے مثبت اثرات پورے خطے پہ مرتب ہوں. تو یہ جو ہے ایک جو اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ تھا کہ ہم جو ہے جو سلامتی سے متعلق نہیں، سیکیورٹی سے متعلق معاملات نہیں ہیں، ان میں کیسے پیش رفت کریں. اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر اس کے بعد جو ہے ہمارے بہت سے مذاکرات ہوئے ہیں، مکالمے ہوئے ہیں، نتیجہ خیز ثابت ہوئے ہیں. مثال کے طور پر تقریباً 8 سال کے وقفے کے بعد ایک تجارت اور سرمایہ کاری کا ایک فورم ہے جسے ٹیفا کہتے ہیں. تو اس کا اجلاس ہوا وزارتی سطح پہ، اس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں. تجارتی حجم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ہمارا، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی سب سے زیادہ چیزیں جو ہیں برآمدات کی بات کر رہا ہوں وہ امریکہ کی منڈی. بالکل. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب تجارت کا جو رجحان ہے، تجارت کا رجحان جو ہے مضبوط رہا ہے، خاص طور سے ہماری برآمدات کا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ شعوری طور پر فیصلہ کیا ہے، دونوں طرف کی حکومتوں نے اور ریاستی اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم متبادل توانائی یعنی گرین ٹیکنالوجی، گرین انرجی جسے کہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے صحت اور تعلیم اور دوسرے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اور امریکہ جو ہے پاکستان کا ہاتھ بٹائے گا. ایک جو ہے انیشیٹو لیا گیا ہے امریکی حکومت کی طرف سے، گرین الائنس. تو یہ تقریباً جو ہے وہ 60 کی دہائی کا جو انیشیٹو تھا، گرین ریولوشن جسے امریکہ نے چیمپئن کیا تھا، اس سے پاکستان کے کسانوں کو اور پاکستان کی آبادی کو بہت فائدہ ہوا تھا. ابھی بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس قسم کے بیج بنائے جائیں جو کہ کلائمیٹ چینج سے متاثر نہ ہوں، یا جو ہے فرض کیجئے کہ موسمی تغیرات کی زد میں نہ آئیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ان کی تمام فصلوں کی ییلڈ بڑھائی جائے. تو یہ ایک شعبہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم مل جل کر کام کریں گے کہ موسمی تغیرات کے ساتھ جنگ آزما ہوں، ان کے جو مضر اثرات ہیں ان کو ختم کریں. اور اس میں امریکہ جو ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، اور ٹیکنالوجی کے علاوہ جو ہے ان کے پاس جو کیا کہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ اس قسم کا علم اور تجربہ موجود ہے، تو اس سے استفادہ کریں. پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کے تقریباً 80 انٹرپرائزز جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں وہاں موجود ہیں. تو ایک قسم کا امریکہ کا وہاں انفراسٹرکچر موجود ہے سرمایہ کاری کا، تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ پاکستان جو ہے آئی ٹی میں اس قسم کی سرمایہ کاری کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آئی ٹی کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو امریکہ کی منڈی میں کھپت کروا سکے. تو اس سلسلے میں ہمیں کچھ کامیابیاں ہو رہی ہیں. گزشتہ برس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارا مجموعی طور پر برآمدات کا حجم تھا اس میں سروسز جو تھی وہ 2 بلین کے قریب تھے، جس میں 1.4 بلین کے قریب ہمارے آئی ٹی پروڈکٹس تھے ہم نے جو ادھر بیچے ہیں. یہاں سے بھی جو ہے آئی ٹی کے سیکٹر میں خاص طور سے ٹیک سٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے. تو مجموعی طور پر یہ رجحانات اچھے ہیں، لیکن ہمیں ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں دونوں طرف جو ہے ایک قسم کا جس کو انگریزی میں پولیٹیکل ول کہتے ہیں کہ اس میں پوری کی پوری جو سیاسی مدد ہونی چاہیے، ایک قسم کا یہ عزم ہونا چاہیے دونوں طرف سے کہ ان تعلقات کو ہم ایک اعلیٰ سطح پہ، اعلیٰ مقام پہ لے جائیں گے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہمہ جہت بھی رہیں، استقامت بھی ہے، لیکن عدم اعتماد کا بھی شکار رہتے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے. اس کو کیسے عبور کیا جا سکتا ہے؟ جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے یا اعتماد سازی ہے وہ بے حد ضروری ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب حکومتوں کے درمیان مذاکرات ہوتے رہیں، مکالمے ہوتے رہیں.
اور گزشتہ برس جو ہے کئی مکالمات کے دور ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے اعتماد بڑھا ہے. اور یعنی اس میں جو ہے ابلاغ یا جیسے کہیں گے کمیونیکیشن بہت اہم ہے، کہ مطلب ہے کہ کہیں جو ہے یہ بات چیت کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. تو یہ بڑھ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اچھا پہلو ہے. لیکن دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ سافٹ امیج، کہ امریکی ہمیں کیسے دیکھتے ہیں عوام کی سطح پہ، اور پاکستان کے عوام امریکہ کو کیسے دیکھتے ہیں. تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شعوری طور پر، دانستہ طور پر آپ جو ہے اس قسم کے تاثرات کو یا پرسیپشن جسے کہتے ہیں ان کو تبدیل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ اب اگر وہاں لنکن سینٹرز، لنکن کارنرز بن رہے ہیں پاکستان میں، یا بچوں کو وہاں شوق ہوتا ہے کہ جی وہ امریکہ آ کے پڑھیں، یا امریکیوں کو سیر و سیاحت کا شوق ہے یا وہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، تو جو لوگوں کے درمیان میل جول ہوگا، تبادلہ ہوگا، جس کو پیپل ٹو پیپل ایکسچینج کہتے ہیں، تو اس سے جو ہے نہ صرف اعتماد سازی ہوگی، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایک دوسرے کو اچھے لوگ، اچھی قوم سمجھیں گے، اور اس طریقے سے ہمارے تعلقات جو ہے ہر شعبے میں بہتر ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں مسعود خان صاحب سے. پاک امریکہ تعلقات، وزیر اعظم پاکستان اس وقت نیو یارک امریکہ میں موجود ہیں. دورہ UN کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. سر، بات ہو رہی تھی پاک امریکہ تعلقات کی، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے معاملات بہت بہتری کی طرف بڑھتے ہیں. میں جاننا چاہوں گا، آپ نے انویسٹمنٹ کی بھی بات کی، SIFC کا انیشیٹو پاکستان نے لانچ کیا ہے. امریکہ اس میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ پہلے اس حوالے سے ضرور جواب دیجیے گا، پھر ذرا ہم آگے بڑھیں گے، اور میں G20 کا جو حالیہ دنوں میں بھارت میں اجلاس ہوئے اس حوالے سے بھی آپ سے سوال کروں گا. اس میں جو پاکستان کے پاس بے پناہ قدرتی ذخائر ہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، ان میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے. پہلے سے یہ سرمایہ کاری کا سلسلہ جاری ہے. ریکوڈیک ہو گیا یا دوسرے جو بہت سے اس قسم کے پروجیکٹس موجود ہیں، لیکن اسے منظم انداز میں کرنے کی ضرورت تھی، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور اس میں جو ہے جو اس کے پورے کے پورے اس کونسل کی تشکیل کی گئی ہے، جو اس کے شرکاء ہیں، وہ اس کی کامیابی کو یقینی بنائیں گے. امریکہ میں بھی دلچسپی پائی جاتی ہے، یعنی جو امریکی سرمایہ کار ہیں وہ بھی وہاں مائننگ میں اور مختلف جو ہم آپ کے پاس دھاتیں ہیں یا معدنیات ہیں ان میں دلچسپی لیتے ہیں. جیسے دنیا میں جیسے خلیجی ریاستیں دلچسپی لے رہی ہیں، امریکہ بھی دلچسپی لے رہا ہے، لیکن بالخصوص جو پاکستانی امریکی ہیں وہ وہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس جگہ کو بھی جانتے ہیں، ان کے لوگوں کے ساتھ بھی سلام دعا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے کاروبار کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ یہاں جو ہے ہم لوگ جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے جب بھی اس قسم کا کوئی انیشیٹو ہوتا ہے تو آپ کو متعارف کروانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کی سیلز مین شپ ہے. آپ بتائیں کہ جی ہمارے ملک میں نہ صرف یہ ذخائر موجود ہیں، بلکہ اب ہم جو ہے ان میں سرمایہ کاری کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. تو اس کا جتنا ہم پرچار کریں گے، جتنی تشہیر کریں گے، اس سے لوگ جو ہے وہ جاننا چاہیں گے، وہ آئیں گے آگے، اور اس کے بعد جو ہے سرمایہ کاری کریں گے. اس میں دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکی حکومت جو ہماری کوشش ہے کہ وہ اس قسم کے سگنل دے، اس قسم کے اشارے دے کہ یہاں کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے مائل ہو، کیونکہ یہاں کا پرائیویٹ سیکٹر ہے جو جا کے سرمایہ کاری کرتا ہے دنیا بھر میں. تو تاکہ یہ کہ اور ہماری طرف یہ ہے کہ ہم لوگ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں، ایک ایسا جو ہے نا کہ ایسا ماحول جس میں یہ سب کچھ پھلے پھولے. اور دوسرا یہ ہے، خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی امریکنس ہیں وہ اس میں اس لیے دلچسپی لے رہے ہیں کہ ان کی پہلے سے وہاں بہت سرمایہ کاری ہے. مثلاً اسپتال بنائے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے دوائیں بناتے ہیں، میڈیکل ٹرانسکرپشن اور بلنگ میں ان کی سرمایہ کاری ہے، ٹیک سٹارٹ اپس میں وہ کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں ان کے جو بہت سے پروجیکٹس موجود ہیں. تو ان کو عملی تجربہ ہے. اور آپ کو پتہ کہ جب بھی کسی ملک میں آپ سرمایہ کاری کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو اس کا محل وقوع، وہاں کے فیصلہ کرنے والے لوگ، اس کے بعد جو
قانونی تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی امریکی ہیں وہ ایک پل کا کام ادا کر سکتے ہیں, کا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی اکانومی کی بحالی کے لیے موجودہ نگران حکومت بھی فیصلے کر رہی ہے اور اس میں کوئی سیاسی مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہو رہے. امریکہ اس سلسلے میں ہماری کیا ہیلپ کر سکتا ہے ہمیں معاشی استحکام دلوانے کے حوالے سے؟ ہمارے اہداف جو ہے وہ واضح ہونے چاہیے, ہمارے پاس ایک حکمت عملی ہونی چاہیے, ہمارے جو ادارے جواب دہ ہیں وہ اپنے فرائض سر انجام دیں. اس کے علاوہ یہ کہ جہاں کہیں بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس کو پایہ تکمیل تک لے جانا چاہیے, کیونکہ جب ہم اپنے گھر میں اصلاح کر لیں گے تو پھر دوسرے ممالک جو ہیں, امریکہ ہے, چین ہے, یا اس کے علاوہ جو ہمارے ہمسائے کے ممالک ہیں, وہ آئیں گے اور سرمایہ کاری کریں گے. ابھی جو فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو بھی کاروبار منافع بخش ہیں اس میں باہر سے بھی لوگ آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ پیپسی ہے تو وہاں پیپسی بکتا ہے, یا کوکو کولا بکتا ہے, یا فوڈ چینز ہیں امریکہ کی, تو وہ پاکستان کی مارکیٹ ان کے لیے منفعت بخش ہے, وہ وہاں آ گئے. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم بلند تر سطح پہ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کاروباری ماحول کو بہتر بنانا ہوگا, جس کو کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, اس کو کرنا. دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو ہے ان لوگوں کا یہ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے اس کو انفورس کرنے میں, اس کو جو ہے نا اس میں اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں کہ یہ وہاں آئیں. تیسرا یہ ہے کہ جب یہ لوگ وہاں کوئی منافع کمائیں تو اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ اسے لوٹا سکتے ہیں, ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں, یا جہاں بھی وہ استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا ایک مجموعی فضا آپ نے پیدا کرنی ہے. اور دوسرے میں کہتا ہوں کہ امریکہ جو ہے, جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, چونکہ اس کا ایک بنیاد پہلے سے موجود ہے کہ اگر 80 جو ہے سرمایہ کاری کے مراکز وہاں پہلے سے موجود ہیں یا انٹرپرائزز پہلے سے موجود ہیں, تو انہیں مطلب ہے نئے سرے سے تعارف کی ضرورت نہیں, نئے سرے سے جو جان پہچان پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. امریکن جو پالیسی ہوتی ہے یا امریکن نارڈ جس کو کہتے ہیں وہ بڑی کارگر ہوتی ہے. پاکستان IMF پروگرام میں ہے, 9 ماہ کا پروگرام ہے. ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ بھی پاکستان بہتر اشتراکی عمل چاہتا ہے, تو اس میں کیا امریکی مدد معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, مثلا ورلڈ بینک ہے یا IMF ہے, ان کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کی اپنی ایک خاص قسم کی آٹونومی ہوتی ہے. اس میں جو باقی ممالک کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کا اثر ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی ترجیحات کے مطابق اور اپنے زاویہ نظر سے فیصلے کرتے ہیں. اور ہم جو ہے یقیناً خیر سگالی کے لیے تمام ملکوں کے پاس جاتے ہیں جن کی نمائندگی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں ہے. اس میں امریکہ بھی شامل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے میں یہ کہوں گا کہ جو یہ سارے کے سارے جو اصلاح کرنی ہے یا معیشت کو بہتر بنانا ہے, اس کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے, اور جب ہم اس طرف توجہ دیں گے تو یہاں بھی حالات بہتر ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک ہے شاید وہ آپ کی مدد کرتا رہے, آنے والے سالوں میں شاید آپ کو IMF کا جو پیکج ہے یا اس کی ڈیل کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ کو اس قسم کے کسی سہارے کی ضرورت نہ. اور یہی جو ہے پاکستان کے لوگوں کا اور حکومتوں کا عزم ہونا چاہیے. G20 کا اجلاس ہوا اور امریکی صدر بائیڈن بھی موجود تھے. اس میں پروپوزل سامنے آئی ہے G20 کے پلیٹ فارم سے نہیں, لیکن جو پروپوزل امریکہ اور بھارت کے سامنے آئی وہ ایک اکنامک کوریڈور کی بات کر رہے ہیں, بھارت سے مڈل ایسٹ اور یورپ. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ظاہر بات ہے ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا کی جانب سے, اس پہ تو بہت حد تک کام بھی ہو رہا ہے. سی پیک پاکستان میں سے گیم چینجر کہا جاتا ہے. اس پروپوزل کو آپ سمجھتے ہیں اس کا پیرل ڈرا کیا جا سکتا ہے بیلٹ اینڈ روڈ سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو BRI یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کا افتتاح 2013 میں ہوا تھا, اور اس کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا وہ پاکستان سے شروع ہوا تھا, یعنی جس کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہتے ہیں. اور وہ راہداری اچھی راہداری ہے. اس کے تحت جو ہے ہم نے بجلی کے اور توانائی کے, آپ یوں کہہ لیجیے, جو بہت سے پلانٹ لگائے ہیں. اس کے بعد
سڑکیں بنی, پل بنے, ایک جو ہے بندرگاہ بنی ہے, اس کے بعد ہوائی اڈے بن رہے ہیں. تو یہ سارے کا سارے جس کو انفراسٹرکچر کہتے ہیں, اور مینوفیکچرنگ صنعت کے اوپر بھی توجہ دی جا رہی ہے, اور زراعت کے اوپر بھی توجہ دی جا رہی ہے. تو یہ بہت اچھی راہداری ہے, اور چین جو ہے بہت وسیع پیمانے پہ سرمایہ کاری کر چکا ہے. اب جو ہے جو امریکہ نے یا بھارت, امریکہ, یورپ اور مڈل ایسٹ نے مل کے جو وہاں افتتاح کیا ہے, تو اسے اگر آپ دیکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مثبت مسابقت ہے. کہ یعنی اس میں تو یہ ہے کہ سب ملکوں کی بھلائی آپ کر رہے ہیں, تو یہ منفی مقابلہ نہیں ہے. کہ اگر وہ راہداری بنا رہے ہیں تو ممکن ہے اگر ان کے جو میرا خیال ہے کہ سیاسی تنازعات نہ ہوں تو یہ راہداریاں ایک دوسرے میں مدغم بھی ہو سکتی ہیں, اور کیونکہ اس سے انسانیت کا ہی بھلا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس سے مستفید ہو چکا ہے, لیکن دوسرے جو ممالک ہیں افریقہ, ایشیا, لیٹن امریکہ, بلکہ ہارٹ آف یورپ جو ہے وہ بھی BRI کا حصہ ہے. اب جو ہے ایک نئی راہداری کا وہ آغاز کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس راہداری, یہ جو نئی راہداری ہے, اس سے پاکستان کے اوپر کوئی کسی قسم کا منفی اثر پڑے گا, یا جو چین کو اس سلسلے میں کوئی تشویش ہوگی, کیونکہ چین جو ہے اس میدان میں بہت پہلے سے بہت آگے جا کر متحرک ہے. امریکہ کے سی پیک یا پاک چائنا تعلقات پہ خدشات ہیں؟ میرا خیال یہ درست نہیں ہے, کیونکہ یہ کم از کم پاکستان کے سلسلے میں درست نہیں ہے, اور چین کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات بھی ہیں, نرم شرائط پہ قرضے دیے گئے ہیں, اور کچھ تو جو ہے وہ بہت سے پروجیکٹس جو ہے وہ خود ان کی فائنینسنگ کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ تشویش کی ضرورت نہیں ہے. امریکیوں کے ساتھ ہمارا مکالمہ جاری رہتا ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے چین کے ساتھ تعلقات ہیں, یا جو چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے, یہ کسی بھی صورت میں امریکہ پاکستان تعلقات کے لیے مضر ثابت نہیں ہوں گے. یعنی ان سے کسی قسم کے کوئی خائف ہونے کی ضرورت نہیں, یا اس کے سلسلے میں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے. امریکیوں کی کیا سوچ ہے سر؟ امریکیوں کی یہ ہے کہ دیکھیے, امریکہ اور چین جو ہے اس میں خاص طور سے جو موجودہ حالات ہیں, ان میں جو ایک قسم کا ایک مقابلہ ہے, ایک قسم کا یہ جو ہے بعض معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور جو ہے ہماری یہ خواہش ہے, مطلب امریکہ جو ہے, امریکہ کی بھی جو یہ حکومت ہے اس وقت جو ہے صدر بائیڈن کے زیر قیادت, اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ مقابلہ یا یہ اختلافات جو ان کے ہیں وہ کسی تصادم میں تبدیل نہ ہوں, کیونکہ انہیں بھی اس بات کا شعور ہے کہ یہ تصادم جو ہے ساری دنیا کے لیے اور بالخصوص ان دو ممالک کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو لیکن یہاں یہ بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جو چین کا نظام ہے وہ عالمی پورے کرۂ ارض کے لیے یا دوسرے ممالک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, اس نے چین اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ ایک مصالحتی کردار ادا کیا ہے. جبکہ سرد جنگ کے دوران جب ان کے تعلقات بہت کشیدہ تھے تو پاکستان جو ہے اس نے ایک راہداری ان کو دی تھی, سیاسی راہداری, سفارتی راہداری دی تھی, اور اس کی چین بھی قدر کرتا ہے, امریکہ بھی جو ہے اسے اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے. ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں, اچھے تعلقات ہیں, اور پاکستان اگر کوئی تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے اس سلسلے میں تو وہ کرتا رہے گا اگر اس کی ضرورت پڑی. اور ہم جو ہے ان دونوں تعلقات, بلکہ جو باقی ہمارا نیبرہڈ ہے اس کے ساتھ بھی جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک توازن قائم کیا جائے, تعلقات میں ایک توازن قائم کیا جائے, کوئی پلڑا کسی طرف جو ہے وہ جھکنا نہیں چاہیے. ناظرین, یہاں اس موقع پہ ہم ایک اور بریک لیں گے. ہماری امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان صاحب سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
ये लोग इंसानियत से गिरे हुए रजील लोग हैं। हम बहादुर दुश्मनों का सामना करना पसंद करते हैं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। हम हमेशा हर वक्त आपके खिलाफ खड़े होंगे। क्या महल में इस्माइल पाशा पर तशद्दुद किया गया था? जुल्फुल इस्माइल पाशा के लिए हमारा दुख कभी भी हमारे इंसाफ की राह में नहीं आएगा। एक पाशा जिस पर उस्मानी जिंदान में तशद्दुद किया गया, ये खबर सबके लिए आम होगी। ये अब्दुल हमीद हमसे हमेशा एक कदम आगे रहता है। तारीख खुद को दोहराती है। ये एक बेहतरीन मंसूबा है खलील खालिद साहब। छुप कर बातें सुनना चाहते हैं इनकी। हम इस मामले को अच्छी तरह सरंजाम देना चाहते हैं। वो सब उस तजुर्बागाह के साथ जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे। जब ये जगह ज़मीं बोस हो जाएगी, तुम सब आजाद हो जाओगे। आपने अब तक ऐसा नहीं किया तो अब भी नहीं करेंगे आप? अब हम ये लाजमी करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा यूएन और पाक अमरीका ताल्लुकात के तनाज़ुर में। सर, एक और सवाल पाक यूएस रिलेशंस के हवाले से। अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात में इजाफ़ा हुआ है। जैसे अभी गुफ्तगू में हुई कि 6 सितंबर को भी अक्रॉस द बॉर्डर से इनकर्जन हुई और पाकिस्तान ने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया। अमरीका में क्या सोच पाई जाती है आफ्टर द एग्जिट ऑफ यूएस एंड नेटो ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान? क्या इस वक्त पसे पुश चला गया है वो इशू, या अभी भी उस पर उनकी फोकस है, तवज्जो है? पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होता रहा है और पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। 85,000 से ज़्यादा लोग जो है इन 2 अशरों में शहादत कबूल कर चुके हैं और उसके अलावा जो है सैकड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है नुकसान हुआ है, माशी नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान ये कुर्बानियाँ देता चला आ रहा है। एक तवक्को थी कि जब अगस्त 2021 में अमेरिकी फ़ौजी वहाँ से या नेटो के फ़ौजी वहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद जो है शायद इलाके में अमन और सलामती हो जाए। और अगरचे पहले से तशवीश मौजूद थी कि जनाब हो सकता है कि सूरत हाल बिगड़ जाए, तो आपको याद होगा कि 2 ऐसे अदवार गुज़रे हैं कि हमने दहशतगर्दी के जो भी एपरेटस या मैकेनिज़्म मौजूद थे उनकी कमर तोड़ दी थी। और इस सिलसिले में हमने 2 ऑपरेशंस किए, एक ज़रब अज़्ब था और दूसरा रद्दुल फ़साद था, और दोनों कामयाब रहे। और एक एतबार से हमने इत्मीनान का सांस लिया कि अब जो है पाकिस्तान में कम अज़ कम कोई अंदरूनी जो है, अगरचे उसकी जो है बैरूनी हौसला अफजाई होती रहती थी, हमें पता था उसका, लेकिन पाकिस्तान की सरज़मीन पे कोई दहशतगर्दी के हमले नहीं होंगे। लेकिन वो दोबारा से जो है हुए, बड़ी शिद्दत से हुए और 2000 से ज़्यादा लोगों की हम कुर्बानियाँ दे चुके हैं। अगर आप 2021 से लेकर अब तक के आदाद व शुमार इकट्ठे करें, और बहुत से लोग ज़ख्मी हैं। तो आपका मगर सवाल ये था कि अमेरिका के इसके बारे में क्या कितनी दिलचस्पी पाई जाती है? दिलचस्पी तो पूरी पाई जाती है, और वो ये समझते हैं कि जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं उनकी उन्होंने खुलकर मज़म्मत की है, पाकिस्तान को ताउन का यकीन दिलवाया है। और फिर जो है वो इनके लीडर हूँ, रहनुमा हूँ या इनके जो तर्जुमान हूँ, वो बार बार ये कहते हैं कि ये एक किस्म का मुश्तरका थ्रेट है, यानी ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। और हमारा भी ये मौक़िफ़ ये है कि अगर इस दहशतगर्दी को अब न रोका गया तो ये सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं है, ये पूरे नेबरहुड के लिए ख़तरा है। और उसके बाद अमेरिका और जो यूरोपीय यूनियन है या यूरोप के जो ममालिक हैं, इन सब के लिए ख़तरा है। तो इस नुक्ता नज़र की पजीराई पाई जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन हम ये भी साथ साथ कहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि इन नाजुक हालात में पाकिस्तान की दिफाई इस्तेदाद को मज़बूत करना चाहिए ताकि हम इस जंग में सही तरीके से मसल्ला होके मुकाबला कर सकें। आप अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, इससे कबल आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर भी रह चुके हैं। अपना इनपुट दीजिएगा
یو این جنرل اسمبلی کا انفنش ایجنڈا ہے استصواب رائے کروانا کشمیر میں. ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانے چاہیے مسعود خان صاحب جس میں اس پہ کوئی پیش رفت ہو سکے؟ اب تو 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد تو معاملات اور دوسری طرف لے گئے ہیں نریندر مودی صاحب. ہندوستان اور پاکستان جو ہے مذاکرات کی ایک میز پہ بیٹھیں اور اس دیرینہ مسئلے کا حل ڈھونڈیں، ایک پائیدار حل ڈھونڈیں. حقیقت پسندانہ ایسا کوئی پیش رفت ہوگی اس وقت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے 1947 سے لے کر اب تک جو ہے اس نے کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، وہ کوشش کرتا رہا ہے صفاتی سطح پہ. اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کریں، وہ اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہو یا دو طرفہ مذاکرات ہوں یا کوئی تیسرا ثالث ہو، یعنی اس کی تلاش جاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا کوئی صفاتی حل تلاش کیا جائے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ تقریباً 2 کروڑ لوگوں کے مستقبل سے ہے، ان کے حق خود ارادیت سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں اور اس سے کشمیر کے مسئلے کے اوپر، اور اس کے بعد مذاکرات کی بہت سے ادوار ناکام ہوئے ہیں، لیکن میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے. بعض مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، کشمیر بدقسمتی سے اس کیٹیگری میں شامل ہے، اور لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسئلہ جو ہے ناقابل حل ہے یا یہ انٹریکٹیبل ہو گیا ہے یا اسے جو ہے تاریخ کے ٹریش بن میں ڈال دینا چاہیے. نہیں، اسے ہمیشہ جو ہے اس کی جستجو جاری رہنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جستجو جاری ہے، اہل جموں و کشمیر کی جستجو جاری ہے. وہاں سے جو آواز بلند ہوتی ہے وہ اپنے حق خود ارادیت کے لیے ہوتی ہے، اپنے حقوق کے لیے ہوتی ہے، اور اقوام متحدہ بھی آمادہ ہو جائے گا. صرف ہندوستان کو منوانا ضروری ہے، ہندوستان کو منوانا ضروری ہے کہ یہ، یعنی ہم اس میں امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ امریکہ سے ہم کہتے رہتے ہیں کہ آپ کردار ادا کریں، لیکن یہ ہے کہ امریکہ ضرور، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ کردار ادا کر سکتا ہے. امریکہ اور بھارت کے تعلقات اتنے قریبی ہیں کہ وہ ان کا کہا نہیں ٹالیں گے، یا ممکن ہے کشمیر کے بارے میں ٹال بھی دیں، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ تندہی سے کوشش کریں، سنجیدگی سے کوشش کریں، تو بھارت کسی نہ کسی سطح پہ آمادہ ہو سکتا ہے. لاسٹلی سر، رشیا یوکرین وار بھی بہت بڑا ایک ایشو ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا بھی جیسے میں مسئلہ کشمیر کا ذکر کر رہا تھا، حالانکہ یہ 2 مختلف مسائل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ روس اور یوکرین مذاکرات کی میز پہ نہیں بیٹھیں گے آمنے سامنے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور ابھی حال ہی میں سعودی عرب نے کوشش کی تھی، کچھ عرصہ پہلے ترکی نے کوشش کی تھی، چین کچھ کوشش کر رہا ہے، یورپین یونین سے کچھ آوازیں اٹھتی ہیں. تو اس میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ہے چارٹر کی دفاع کا، یہ معاملہ ہے حق خود ارادیت کا، یہ ہے ساورنٹی کا، اقتدار اعلیٰ کا مسئلہ ہے. تو اس لیے خود مختاری کا ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، جغرافیائی یکجہتی کا مسئلہ ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اصول چارٹر میں محفوظ ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں محفوظ ہیں. تو ان کا دفاع اقوام متحدہ کی، اقوام عالم کی ذمہ داری بنتی ہے، جس کے لیے ادارہ بنایا گیا تھا. تو پاکستان جو ہے اس کے روس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور اس کے یوکرین کے ساتھ بھی تھا، بلکہ یوکرین کے ساتھ ہمارے بہت ہی مضبوط تعلقات تھے. 2 خاص طور پر پچھلی 2 دہائیوں میں بہت مضبوط ہو گئے تھے. تو اس میں امریکہ ہے، پورے یورپین یونین ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ نیٹو انوالوڈ ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے ایک قسم کے الائز ہیں. اور دوسری طرف جو ہے روس ہے، چین ہے. تو کوئی نہ کوئی سمجھوتا تو ضرور ہونا چاہیے. خوشی کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے جن مذاکرات کی میزبانی کی تھی اس میں چین نے بھی شرکت کی تھی، تو اور بھی بہت سے ممالک تھے. تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سر. مسعود خان صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ویورز، ہم خصوصی گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے سفیر ہیں امریکہ میں مسعود خان صاحب، جن سے مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوئی. وزیر اعظم پاکستان کے دورہ UN
پاک امریکہ تعلقات، مسئلہ کشمیر اور جو دو طرفہ تعلقات ہیں امریکہ اور پاکستان کو، انہیں کن خطوط پر آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس گفتگو کا فیڈ بیک ہمیں سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا. اگلی نشست تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام سچ تو ایک کی پروڈکشن ٹیم کو نیو یارک امریکہ سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.